بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات حضرات گرامی قدر، بزرگان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، واجب الاحترام علماء کرام، انجمن محبان حسین اہلیان نگر کی جانب سے ان کے زیر اہتمام یہ عشر محرم جو اس مقدس آستانہ عزاخانہ ابو طالب میں اپنی نوعیت اور اہمیت کے اعتبار سے منفرد اور کراچی کا تاریخی اجتماع ہے، آج عشر محرم کے سلسلے کی آخری مجلس ہے. کل صبح انشاءاللہ مجلس صبح عاشور 8:30 بجے پڑھوں گا. 7:30 بجے نہیں، 7:30 نہیں، 8 بجے کل، چونکہ مجھے بوتراگ امام بارگاہ سے پڑھ کر یہاں آنا ہے تو ذرا 8 بج جائیں گے. بہرحال آپ حضرات تشریف لائیے. صبح کی مجلس میں میں سب سے پہلے تو آپ سب حضرات کا ہزاروں کی تعداد میں مومنین و مومنات جو اس عشر محرم کے دوران یہاں حاضری دیتے رہے اور اجر رسالت کی ادائیگی کا اعزاز حاصل کرتے رہے، ان سب کا شکر گزار ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ان کا آنا، ان کے آنسو، ان کا ماتم، ان کا ذکر سننا بارگاہ سیدہ فاطمہ زہرا میں قبول فرمائے. دین و دنیا کی سعادتیں آپ کو نصیب ہو، شفاعت آل محمد آپ کو نصیب ہو. اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. سال بھر امن و امان سے رہو اور خدا پھر توفیق دے کہ اگلے برس پھر یہی صف ادا ہو اور پھر تمام کے تمام مومنین حاضر ہو کر فاطمہ زہرا کو ان کے لاد کا فرصت دیں. اس کے بعد میں انجمن محبان حسین اہلیان نگر کے سرپرست اپنے برادر بزرگ جناب سید محمد باقر بلگراوی صاحب کا تہ دل سے کہ ان کی بے پناہ جد و جہد، جذبہ عشق حسین اور جذبہ فروغ عزاداری اور جذبہ استحکام عزاخانہ ابو طالب کے سبب میں اس قابل ہوا کہ اس سال بھی وقت نہ ہونے کے باوجود اور لاہور کا پروگرام ہونے کے باوجود بھی آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور انشاءاللہ آئندہ بھی حاضر رہوں گا. خداوند عالم ان کی مسائی جلیلہ کو جو خالصتاً یہ اپنے نام و نمود کے لیے نہیں، اپنے
کسی لائسنس پرمٹ کے لیے نہیں بلکہ خالصتاً اپنی عاقبت آخرت اور خوشنودی فاطمہ زہرا کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ خداوند عالم ان کی خدمت کو اس لیے کہ میں انہیں بہت نزدیک سے جانتا ہوں، مجھے علم ہے، اور منبر پر بیٹھ کر میں نہ خوشامد کا عادی ہوں نہ ریاکاری کا عادی ہوں۔ جو حقیقت ہے وہ یہی ہے، اور کسی بھی نیک انسان کی نیکیوں کا اقرار نہ کرنا سب سے بڑی انسانی بددیانتی ہوا کرتی ہے۔ انجمن محبان حسین اہلیہ نگر کے صدر محمد علی میرے بھائی اور ان کے تمام کیبنٹ کے ساتھی، ان کے جنرل سیکرٹری، ان کے خزانچی، ان کے جوائنٹ سیکرٹری، ان کے احباب، ان کے ورکر، ہمارے ابو طالب کے سیکورٹی فورس کے نوجوان جنہوں نے صدیو الشان اجتماع کو 10 دن کنٹرول کرنے کے سلسلے میں مومنین کو تمام بہم سہولتیں پہنچانے میں بے پناہ محنت، جدوجہد، خلوص، نیک نیتی اور جذبہ ایمان کا مظاہرہ کیا۔ میں دعا گو ہوں کہ خداوند عالم ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ انجمن محبان حسین اہلیہ نگر کے عہدیداران و اراکین اور ان کے سرپرست جذبہ عشق محمد و آل محمد سے اتنا سرشار ہے کہ یہ اپنے وسائل سے زیادہ آگے بڑھ کر عزائم حسین برپا کرنا چاہتے ہیں، اور اس قدر جدوجہد کرتے ہیں کہ جو آل محمد سے اخلاص اور جدوجہد کا حق ہے۔ مولا انہیں سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے بہت یاد آ رہا ہے میرا بھائی غلام رضا جو گزشتہ برس ہم میں موجود تھا، اس سال نہیں ہے، خداوند عالم اسے جوار شہزادہ علی اکبر میں جگہ مرحمت فرمائے، اور اس کے بچوں کو، اس کے اعزاء اور احباب کو، اس کے بھائی کو، اس کے عزیزوں کو، اس کے دوستوں کو توفیق صبر عطا فرمائے۔ اس کے بعد بہت ضروری اور اہم ذمہ داری ہے کہ کراچی کا یہ محرم جن حالات میں آیا اور جس پراشور دور سے گزرا وہ اس قدر شدید تھا کہ اگر حسین کے علاوہ کوئی اور ان دنوں میں ہوتا تو حالات کے سیلاب میں بہہ جاتا، مگر حسین چونکہ کسی سیلاب میں بہنے کا عادی نہیں ہے بلکہ ہر طوفان کو اپنے قدموں تلے رون کر نکل جانے کا عادی ہے۔ امام حسین علیہ السلام اگر حسین چونکہ نام ہے علامت حیات کا، خودداری حیات کا، ہر شدید ترین کہ حسین کو لطف آتا ہے مسائل میں، حسین کو لطف آتا ہے زلوں میں، جس قدر مخالفت بڑھتی ہے حسین کی اتنا ہی حسینیت بکھرتی نکھرتی چلی آتی ہے۔ یہ حسین کا مزاج ہے اپنا۔ لیکن کراچی کی انتظامیہ نے، حکومت سندھ نے، اور خصوصاً ہمارے اس علاقے کے تمام ذمہ داروں نے، ڈپٹی کمشنر سے لے کر ایس ایچ او تک، خصوصاً ہمارے بشیر کیاری صاحب جو اس علاقے کے انچارج ہیں سلجھے بازار کے، انہوں نے انتظامیہ کے ساتھ خانہ ابو طالب کے ان مجالس اور اشرے کے سلسلے میں بے پناہ تعاون کیا۔ ہم صاحبان عزت لوگ ہیں، عزت دار لوگوں کی قدر کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم کنجوس واقع نہیں ہوئے۔ ہمارے دامن میں اتنی دعائیں ہوتی ہیں کہ ایک مرتبہ حسین کی وجہ سے کسی کو دعا لگ جائے تو کائنات کی کوئی بد دعا اس پر اثر نہیں کر سکتی۔ ہماری کراچی کی انتظامیہ نے، کراچی کے سندھ کے چیف منسٹر صاحب، ان کے وزراء، کراچی کی انتظامیہ، ہوم سیکرٹری، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ڈی آئی جی صاحب، آئی جی صاحب، پولیس کے تمام محکمے اور تمام ایجنسیز نے پورے کراچی میں عشرہ محرم کے انعقاد کو یقینی بنایا۔ تمام علاقائی جلوس ماشاءاللہ برآمد ہوئے۔ آج ہمارا اہم ترین جلوس بھی برآمد ہوا، عزت و آبرو کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اور انشاءاللہ کل ہمارا مرکزی اور اہم ترین جلوس بھی اسی اعلیٰ ترین انتظام اور وقار کے ساتھ گزرے گا۔ ہم
اس بات کی توقع کرتے ہیں اور دعا گو ہیں اور شکر گزار بھی ہیں، اس لیے کہ ہمیں کسی سے نہ کوئی ذاتی محبت ہے نہ ذاتی رنجش ہے۔ مجھے کسی سے محبت نہیں کسی کے سوا، میں ہر کسی سے محبت کروں کسی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ہم تو حسین کے لیے سب سے محبت کرتے ہیں، جو ہمارے حسین سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، خواہ وہ کسی قوم کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، کسی علاقے کا ہو۔ ہمارے یہاں پیمانے محبت حسین ہے، ہمارے یہاں پیمانے محبت محمد و آل محمد ہے، ہمارے یہاں پیمانے عزت اطاعت رسول ہے، ہمارے یہاں کائنات کی عزت کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ صلوات بھیجئے محمد۔ ہمارے یہاں کائنات کی عزت کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ دین، یہ اسلام، یہ شریعت، یہ طریقت، یہ عبادت، یہ امر بالمعروف، یہ نہی عن المنکر، یہ اصول دین، یہ فروع دین، یہ عقائد، یہ اعمال، یہ تصور توحید، یہ تصور قیامت، یہ عقیدہ قبر، حشر، نشر، فشار، عملی زندگی، یہ حقوق الہی، حقوق العباد، یہ پورا قانون اسلام جسے آپ شریعت غرہ کہتے ہیں، جسے آپ شریعت محمدی کہتے ہیں، یہ سب کا سب قانون آمنہ کے چاند کے لبوں کی جنبش پر ٹھہرا ہوا ہے۔ توجہ، سلامات بھیجے آپ محمد والے محمد۔ آمنہ کے چاند کے لبوں کی ذرا سب توجہ فرماتے جائیں آپ، بڑے اطمینان سے، مجھے آج کوئی جلدی نہیں ہے، جہاں تک آپ سنیں گے انشاءاللہ میں عرض کرتا رہوں گا۔ توجہ ہے دوستو؟ دیکھیں سب سے بڑا عقیدہ اسلام میں کیا ہے؟ توحید۔ سب سے بڑا عقیدہ توحید، سب سے اہم ترین عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید اگر قبول نہیں تو کچھ بھی قبول نہیں، اور اتنا اہم عقیدہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر صرف توحید منوانے کے لیے آئے، لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ یہ 1,24,000 پیغمبر توحید منوانے کے لیے آئے، انہوں نے توحید کے کانسیپٹ کو منوایا ہے، بتلایا نہیں، سمجھایا نہیں۔ بڑی ہے دقیق سی بات ہے، لیکن اس کا ایک نتیجہ میں آج دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ کسی بھی نبی نے یہ نہیں کہا کہ خدا وحدہ لا شریک اس طرح سے ہے، اس کی توحید یوں ثابت ہوگی، وہ اس وجہ سے تو واحد ہے، وہ اس وجہ سے لم یلد ہے، وہ اس وجہ سے لم یولد ہے۔ بس سب نے یہی کہا کہ وہ خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے، مانو۔ سبحان اللہ۔ بس مانو اسے۔ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔ کیوں کہو؟ یہ پوچھنے کا حق کسی کو نہیں۔ اب ایک جملہ ہے، کیوں کہو یہ کسی کو پوچھنے کا حق ہی نہیں، بس ہم کہہ رہے ہیں کہو، ہمارے کہنے پر کہو کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کسی صحابی نے، کسی مسلمان ہونے والے نے، کسی پڑھے لکھے کافر نے پیغمبر اسلام سے یہ کہا، سرکار کسی کتاب سے کوئی حوالہ بتائیے، کوئی ریفرنس دیجئے، کیسے ہے وہ وحدہ لا شریک، کس طرح ہے وہ خدا، کیسے ثابت ہے کہ وہ خدا نہیں؟ نہ کسی نے پوچھا نہ نبی نے بتایا، اور اگر کوئی پوچھتا تب بھی نبی نہ بتاتے، اس لیے کہ اگر خدا علم سے ثابت ہو جائے تو خدا نہ رہے۔ اگر خدا علم سے ثابت ہو جائے تو خدا نہ رہے، خدا علم سے ثابت ہی نہیں ہوتا۔ اس کی توحید کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ علم میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ عقل میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ شعور میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ تحت الشعور میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ لاشعور میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ سطحی شعور میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ فکر میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ ادراک میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ بینائی میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ رؤیت میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ خواب میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ دیکھنے میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ چکھنے میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ چھونے میں آ جائے تو خدا نہیں، وہ زمین پر آ جائے تو خدا نہیں، اسے عرش تک محدود کر دے تو وہ خدا نہیں۔ تو جب وہ کسی طرح ثابت ہی نہیں ہوتا تو عالم تو نہیں سمجھا سکتا۔ بھائی آپ خدا کو کیسے سمجھائیں گے؟ میں ایک عالم سے پوچھتا ہوں، کہ جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہو،
کیوں کہوں؟ سمجھائے وہ کیسے ہے وحدہ لا شریک؟ نہیں سمجھا سکتا نا. اس لیے کہ عالم نے اگر اپنے علم سے توحید کو سمجھا دیا تو وہ عالم نہیں رہے گا, اس کی توحید نہیں رہے گی. اس لیے کہ جو سمجھا دے گا اس کے علم میں وہ محدود ہو جائے گا نا, محدود ہو جائے گا تو خدا نہیں رہے گا. بہت توجہ ہے جانب محترم. صلوات میرے بابا سے بلند. ایک مرتبہ درود بھیجے محمد عالم. بڑے اطمینان سے سنتے جانا, جلدی نہیں ہے نا, اس لیے بہت اہم ترین گفتگو جو میں گزشتہ 8 مجالس میں تنگی وقت کے سبب تشنا چھوڑتا گیا ہوں نا, ان تمام مسائل کو کور کرتے ہوئے ہم اس نتیجے پر آئیں گے اور اس مضمون کو سمجھیں گے. آج کی ساری رات اپنی تو ہے نا؟ ہاں, تو پھر صلوات بھیجیے محمد عالم. اچھا, وہ علم میں نہیں آتا, عقل میں نہیں آتا, شعور میں نہیں آتا, حافظے میں نہیں آتا, کسی طرح وہ سمجھا نہیں جاتا, لیکن 90 کروڑ مسلمان اسے مانتے ہیں. کوئی نہ دلیل طلب کرتا ہے, نہ وکیل طلب کرتا ہے, نہ اپیل طلب کرتا ہے. کوئی کسی سے کوئی دلیل ہی نہیں مانگتا, بس سب جو پیدا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کیسے لا الہ الا اللہ؟ آپ تو عادی ہے ہر بات میں کچبحثی کرنے کے, ہر بات میں دلیلیں مانگنے کے, ہر بات میں فلسفہ منطق بگاڑنے کے. یوں ثابت کرو راوی کون ہے, روایت کہاں سے آئی, آیت کیا ہے, تشریح کیا ہے, تنزیل کیا ہے, تعویل کیا ہے, تفسیر کیا ہے, اس سے کیا ثابت ہوا, یہ نص ہے یا نہیں, راوی ثقہ ہے, مجہول ہے, الا ہے, بلا ہے. دنیا بھر کی مصیبتیں آپ نے جو اسلام کو ایک چیستان بنایا ہوا ہے ہر مسئلے پر, ہر مسئلے پر. لیکن 90 کروڑ مسلمان اللہ کی توحید کے مسئلے پر کوئی بحث نہیں کرتے, سب سجدہ کر رہے ہیں. ہے نا, سب کر رہے ہیں سجدہ, کوئی بحث ہی نہیں کرتا. اس لیے کہ اسے کون ثابت کرے؟ جو ثابت کرے گا وہ خود آدمی نہیں رہے گا. عالم تو دور کی بات ہے نا, آدمی نہیں رہے گا, مسلمان نہیں رہے گا, دائرہ ایمان سے باہر چلا جائے گا. اس کی توحید ایک عقیدہ ہے. بہت توجہ, بس یہاں لگوانا چاہ رہا تھا میں آپ کو, ذہن کو پوری طرح تیار کریں. اس کی توحید ایک عقیدہ ہے, اور عقیدے پر فلسفہ منطق نہیں چلا کرتا, عقیدے پر بحثیں نہیں چلا کرتی. عقیدہ مخبر صادق کی خبر سے بنتا ہے. بہت توجہ, عقیدہ مخبر صادق کی خبر سے بنتا ہے. صرف پیغمبر اسلام نے فاران کی چوٹیوں سے بلند ہو کر کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگوں تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اقرار کرو, بس میں کہہ رہا ہوں اقرار کرو. اب رسول نے کہہ دیا نا میں کہہ رہا ہوں, صرف یہ جملہ کہنے کے لیے 40 برس چپ رہے رسول. بہت توجہ, صرف یہ جملہ کہنے کے لیے کہ میں کہہ رہا ہوں 40 برس تک چپ رہے. کیا کہتے رہے؟ سچ بولو, سچ بولو, سچ بولو, بس یہ کہتے رہے 40 برس. صادق 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 صادق, جب سارا عرب کہہ اٹھا کہ عبداللہ کے بیٹے تو صادق بھی ہے, تو امین بھی ہے, جب سارے عرب کے بگڑے ہوئے معاشرے نے, ابو جہلوں نے, کم بختوں نے یہ کہہ دیا کہ صادق تو ہی ہے, امین تو ہی ہے, تو فاران کی چوٹی سے کھڑے ہو کر کہا جب مجھے سچا مانتے ہو, کہ جی مانتے ہیں, کہا میں جھوٹ تو نہیں بولا, کہا جی کبھی جھوٹ نہیں بولے, کہا کبھی نہیں بولا, کہا کبھی نہیں بولا, کہا کیسے ثابت کرو گے؟ کہا آپ کا بچپن, لڑکپن, جوانی, زندگی کا ہر لمحہ ہمارے سامنے ہے, آئینے کی طرح ہے, آپ جھوٹ کے قریب ہی نہیں گئے. کہا اچھا میں سچ بولتا ہوں, کہا کہ ہمیشہ سچ بولتا ہوں, کہا کہ آپ بھی سچ بول رہا ہوں, کہا آپ بھی کافر ہے, کافر ہے, کہا آپ بھی سچ بول رہے ہیں, کافر ہے, کہا آپ بھی سچ بول رہے ہیں, کہا میری صحت دماغ پر تو تمہیں شک نہیں ہے, کہا آپ سے زیادہ عالم اور عاقل اور اعلیٰ دماغ کا آدمی تو پورے عرب میں ہے ہی نہیں, ابو جہل ہے, مگر پیغمبر کے دماغ میں شک نہیں کرتا, ابو جہل ہے. بڑے سکون سے, بڑے سکون سے, جب گفتگو کہیں فیصلہ کن موڑ پر پہنچے تب ایک نعرہ لگا دے, اس کے بعد میں نعرے لگائیں گے انشاءاللہ, ہے نا؟ اچھا لگا دیں, بڑے آواز سے جواب دے. مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہہ دینا, ہے نا؟ کہا کہ میں جھوٹ تو نہیں بولا, کہ نہیں صاحب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کہا کبھی نہیں بولا, کہا نہیں. اب پیغمبر کیا کر رہے ہیں؟ کوئی کتاب پیش کر رہے ہیں, کوئی تلوار لیے کھڑے ہیں, کوئی لشکر گئے,
کوئی بزور شمشیر منوا رہے ہیں اپنے آپ کو؟ نہیں، اکیلے کھڑے ہیں. سارے کفر کے سامنے اکیلا نبی کھڑا ہے. یہ ہے سنت رسول. پیغمبر اپنی پیغمبری پہ ریفرنڈم نہیں کرا رہے، اپنے کردار پر استصواب رائے کرا رہے. پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے کہ کافروں میں نبی ہوں یا نہیں، یہ بات ہی نہیں کی صاحب. یہ نہیں کہا کہ ابو جہل، ابو لہب، اتباع عتیبہ، شیبہ، جتنی دنیا بھر کی تم مصیبتیں ہو بولو میں نبی ہوں یا نہیں، ہاں یا نہ. یہی تو ہے نا ریفرنڈم. یہ نہیں کہا. پیغمبر نے کہا تو بول، ابو جہل اٹھ، ابو لہب کھڑا ہو جا، میں سچا ہوں یا نہیں. 100% ووٹ آئے ہیں پیغمبر کے ریفرنڈم میں، پیغمبر کے سچ پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور بڑی بات ہے، سچوں سے سچ پر ووٹ لینا بہت آسان ہے. ایسے جھوٹے جو لفظ سچ کے معنی ہی نہیں جانتے تھے، ان سے یہ اقرار لینا کہ تو سچا ہے، یہ بہت عظیم بات ہے. محمد محمد کہا میں سچ بولتا ہوں. جی بالکل آپ سچ بولتے ہیں. کہا میرا دماغ بھی صحیح ہے. کہا سبحان اللہ، آپ کا دماغ تو آئینہ ہے حضور، آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، اعلیٰ ترین خاندان کے چشم و چراغ ہیں، رئیس بطحا کے بیٹے ہیں، بنی ہاشم کا فخر ہے آپ. کون آپ کا حسب، آپ کا نسب، آپ کا شجرہ اسلاب طاہرہ سے اصحاب مطہرہ کی طرف منتقل ہونے والے افراد میں سے آپ ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا یہ دونوں باتیں مانتے ہو؟ میں سچ بول رہا ہوں. کہ جی بالکل آپ سچ بول رہے ہیں. کہ اچھا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو کیا میرے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے لشکر پر ایمان لے آؤ گے؟ دوستو تاریخی جملہ کہنے جا رہا ہوں، آمادہ ہو کر بیٹھو. سارے کافر کہنے لگے کہ بالکل ہم ایمان لے آئیں گے کہ لشکر ہے. کہ کیوں؟ دیکھنے کی ضد نہیں کرو گے؟ بھائی تم تو کافر ہو، تم تو غیب پر ایمان ہی نہیں رکھتے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہاڑ کے دامن کے پیچھے ایک لشکر ہے. ابو جہل، ابو لہب کہہ رہے صاحب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہے، ہم مان لیں گے. وہ کافر تھے جو پیغمبر کے اس کہنے کو مان رہے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے. کافر شک نہیں کرتے. یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ یہی پیغمبر کہہ رہا ہے کہ پردے کے پیچھے میرا آخری بیٹا ہے. بہت توجہ ادارہ بسرا اندازہ تو کرے. آپ کو سلامت رکھے. سنتے جائیں، درمیان میں کہیں کہیں جملہ آ جائے گا. اس پہاڑ کے دامن کے پیچھے، متوجہ رہے میری طرف، اس پہاڑ کے دامن کے پیچھے. اے بیٹا ٹھیک بیٹا، سلامت بھیجے محمد علیہ. اس پہاڑ کے دامن کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. میرے کہنے پر مان لو گے؟ تسلیم کر لو گے؟ کہ جی مان لیں گے. کہ دیکھنے کی ضد تو نہیں کرو گے؟ کہ جی قطعاً ضد نہیں کرے گا. کہ کیوں نہیں کرو گے؟ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں. میں قربان ہو جاؤں آزمینہ کے چاند کی کردار کی عظمت پر. سرکار آپ جو کہ اب سنیں جملہ ساری اب تک کی میری گفتگو کا حاصل، جس کے لیے یہ پوری تمہید میں نے آہستہ آہستہ آپ کے پہلے ذہن بنائے ہیں. اس عنوان کے لیے میں نے بڑے سکون سے میں نے گفتگو شروع کی ہے. یہ میرا انداز نہیں ہے گفتگو کا، لیکن میں اپنے سامعین کے ذہن بنانے کے بعد گفتگو کرتا ہوں. اب اس جملے کے لیے میں نے ساری زحمت دی تھی. پیغمبر کا یہ اعزاز نہیں ہے. دیکھو اعتماد پیغمبر اپنے کردار کی بلندی پر. اچھا اگر تم میرے کہنے پر یہ مان لو کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور اس کے بعد پھر تم تھوڑی دیر کے بعد اس پہاڑ کے دامن کے پیچھے جاؤ اور وہاں تمہیں لشکر نہ نظر آئے، پھر مجھے کیا کہو گے؟ اور کتنا عجیب سوال کر دیا ہے. آخری آدمی تک اللہ جانے کہاں کہاں سے مومنین آئے ہوئے ہیں. کراچی کے اس علاقے کی کوئی گلی ایسی نہیں ہے جہاں عزاداران حسین نہ بیٹھے ہوئے ہو.
डिफेंस से, खारादर से, चाकीवाड़ा से, लालू खेत से, गोलीमार से, मलिर से, सदर से, हर इलाके से फौजी, रिटायर्ड फौजी, नौजवान दोस्त, मातमी, अदादार, उलमा, हर रिप्रेजेंटेशन यहाँ मौजूद है। मौला तुम सबका आना कबूल करे। मोमिनीन और मोमिनात का आज की मजलिस का आशरे मुहर्रम का तोहफा दे रहा हूँ। मेरे पैगंबर की अजमत समझे और मेरे तमाम मकातिब फिक्र के मुसलमान भाई जो मुझे सुन रहे हैं वो भी समझे कि हमारे यहाँ मकाम नबूवत क्या है, हम अजमत पैगंबर क्या समझते हैं। कहा अगर तुम इसके बाद पहाड़ के दामन के पीछे जाओ और वहां जाकर देखो वहां लश्कर न नजर आए तो फिर मेरे मुतालिक क्या राय कायम करोगे? आमादा हो, आमादा हो। आज की मजलिस का तारीखी नारा चाहिएगा मुझे। भट्टी साहब इस जुमले पर आप तवज्जो। उसके बाद कहते हैं पैगंबर इस्लाम के अगर लश्कर नजर ना आए फिर क्या कहोगे? अबू जहल, अबू लहब सारे बाजमात खड़े होकर हाथों को जोड़ के कहते हैं अब्दुल्ला के बेटे अगर वहां जाकर हमें लश्कर नजर ना आया फिर भी हम ये समझेंगे कि हम अंधे हो गए, तू सच कहता है। अल्लाह हमारी बुलंदतरीन सलावत भेजे मिलकर मोहम्मद। अब्दुल्ला के बेटे हम ये कहेंगे कि हम अंधे हो गए, हमारी बीनाई जाती रही, तू सच कहता है। अब जो किरदार की इतनी बुलंदी पर हो हमारे फिक़े जाफरी में उसे मासूम कहा जाता है, उसे मासूम कहा जाता है। काफिर भी जिसकी इस्मत का इकरार करे, दुश्मन भी जिसकी अजमत का इकरार करे, चाहे वो फारान की चोटियों का मोहम्मद हो या मुबाहिले के मैदान के पंजतन हो। यह है इस्मत की दलील हमारे यहाँ। सलावत भेजे बाबा से बल। कैसे माना? अब जब इतना यकीन कामिल का इकरार ले लिया ना, अच्छा अगर मुझे इतना सच्चा मानते हो तो मैं कह रहा हूं मेरे कहने पर उसे बादौला शरीक मान लो, बहस ना करना मुझसे, मैं कह रहा हूं मानो। गर्दनें झुक गई काफिरों की, हाथ तो कटा चुके थे ना मोहम्मद को सच्चा कहकर। अब ये तो कह नहीं सकते कि तू झूठा है। भाई काफिर है, बेगैरत तो नहीं है जो मोहम्मद पे इल्जाम लगा दे। कह चुके हैं कि मोहम्मद तू सच्चा है, कह चुके हैं कि अब्दुल्ला के बेटे तू सादिक है, तू अमीन है। ठीक है, अकीदा फौरन नहीं बदला सबने, लेकिन पैगंबर पर भी किसी ने इल्जाम नहीं लगाया। अकीदे की दीवारें बहुत देर में गिरती हैं, चाहे कितना भी बुरा अकीदा क्यों ना हो। आहिस्ता आहिस्ता ही असर होता है, ज़र्फ के मुताबिक होता है, लेकिन किसी ने मोहम्मद के सदाकत और अमानत पर शक नहीं किया। अच्छा, अब मैं पूछना चाहता हूं, ये सारी तमहीद इसके लिए थी कि अब जो पैगंबर ने सुने, उलमा इकराम महफूज करें, इसे रिकॉर्ड करें। इंसाफ चाहता हूं, इस्तिफादा चाहता हूं। जाहिद भाई सोचें, गौर करें, मौला आपको सलामत रखे। मेरे बड़े वाजिब एहतराम भाई हैं, लेकिन इस जुमले पर कि अब ये जो अकीदा तौहीद मनवाया गया, ये किरदार के जरिए या कुरान के जरिए? किरदार के जरिए बनवाया गया,
قرآن مجید میں توحید کے قصے ہیں لیکن توحید کو سمجھایا کہیں نہیں گیا. یہ سمجھانا نہیں ہوتا کہ صاحب وہ ہر اثر ہے، اثر کا مؤثر ہے، دھواں اٹھ رہا ہے تو آگ بھی ہوگی، بوری میں اگر چوہا پھدک رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بوری کا منہ بند ہے، اندر کوئی چیز ہے جو بوری ہل رہی ہے. اس طرح توحید نہیں، یہ نہیں، یہ پرانے زمانے کی جاہلوں کی باتیں ہے نا. یہ کوئی تک نہیں ہے صاحب. تب چاند نکل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، آسمان ہے، زمین ہے، گردش سیارگان ہے، نظام شمسی اپنے حد اعتدال پر چل رہا ہے. سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ سب ہماری وجہ سے چل رہا ہے. بات ختم ہو گئی. یہ تو کوئی بات نہیں، بھی سسٹمیٹک وے ہے، سارا ہماری وجہ سے بھی چل رہا ہے. ہماری بجلی اگر فیل ہو جاتی ہے تو کیا ہوا؟ اللہ میں کہ چاند کو بھی تو گہن لگ جاتا ہے. عجیب عجیب فلسفہ ہے سائنسدانوں کا. صلوات بھیجے محمد والے میں. یہ نہیں تو عقیدہ توحید جو منوایا گیا ہے نا، عقیدہ توحید وہ منوایا گیا محمد عربی کی صداقت کی بنیاد پر، یعنی لب رسول کی جنبش کا نام توحید ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لب پیغمبر کی اعجاز بیانی کا نام وحدانیت ہے. اب 90 کروڑ مسلمانوں نے اصول کیا قائم کیا؟ بس یہ ساری بحث اسی لیے تھی. بھائی علی شاہ صاحب اللہ، بحث ساری کیا تھی؟ بحث ساری اسی لیے کر رہا ہوں کہ اب 90 کروڑ مسلمانوں نے عقیدہ یہ قائم کیا کہ نہیں، کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے. پیغمبر نے جو کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. بس ایک صادق و امین پیغمبر نے کہا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے تو پھر ہے، عقل میں آئے تب بھی ہے، نہ آئے تب بھی ہے، روایت ملے تب بھی ہے، نہ روایت ملے تب بھی ہے، آیت ملے تب بھی ہے، آیت نہ ملے تب بھی ہے، راوی ثقہ ہو تب بھی ہے، مجہول ہو تب بھی ہے، آیت محکم ہو تب بھی ہے، آیت متشابہ ہو تب بھی ہے، آیت ناسخ ہو تب بھی ہے، آیت منسوخ ہو تب بھی ہے، فلسفہ سمجھائے تب بھی ہے، نہ سمجھائے تب بھی ہے، امام بخاری بتائے تب بھی ہے، نہ بتائے تب ہے، امام مسلم بتائے تب بھی ہے، نہ بتائے تب بھی ہے، سنن ابن داؤد بتائے تب بھی ہے، نہ بتائے تب بھی ہے، سنن ابن ماجہ بتائے تب بھی ہے، نہ بتائے تب بھی ہے، سنن ابن داؤد بتائے تب بھی ہے، نہ بتائے تب بھی ہے، مستدرک حاکم بتائے تب بھی ہے، نہ بتائے تب بھی ہے، محدث دہلوی اقرار کرے تب بھی خدا ہے، نہ اقرار کرے تب بھی خدا ہے، امام غزالی اپنے فلسفے کی پھلواریاں سجائے تب بھی ہے، ساری پتیاں نوچ کے ڈال دے وہ تب بھی ہے، اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا. اس لیے کہ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ساری کائنات کے فلسفے منطق ایک طرف، اعتبار رسالت ایک طرف، اعتبار رسالت ایک طرف. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہے نا دوستو؟ یہ وہ منزل فکر ہے کہ جسے دیکھیں سمجھتے جائیں. ابھی میں نے تقریر نہیں شروع کی، وہ میں کروں گا انشاءاللہ، ذرا آپ کے ذہن بن جائے تو بحث کرتا ہوں. ابھی تو یہ بنیاد بتا رہا ہوں ہے نا. اب یہ 90 کروڑ مسلمان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مسجدوں میں، محرابوں میں، منبروں میں، خانقاہوں پر، کعبے میں، مسجد میں، ریڈیو پہ، ٹی وی پہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کتنا اعتبار ہے، کتنے اچھے مسلمان ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ پر تصدیق بھی نہیں کرتے، بس نبی نے کہہ دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اصول بنایا ہوا ہے. میں بہت خوش ہوں، اللہ سلامت رکھے میرے مسلمان بھائیوں کو. میں تو احترام میں رسالت کرتے ہوئے کسی مسلمان کو دیکھتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے اسے پیار کروں، میرا جی چاہتا ہے اس سے محبت کروں. اس لیے کہ بھائی آپ کو اس بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب ایک کو مان لیا ہے، بلائنڈ فیتھ ہے، ٹوٹل کمٹمنٹ ہے، انکنڈیشنل سرنڈر ہے، اطاعت مطلقہ ہے، گردن نہادن بطاعت رسول ہے. اگر یہی اسلام کا نام ہے تو یہی ہے، تو پھر 90 کروڑ مسلمانوں کا اصول یہی تو بنانا کہ رسول نے کہا کہ لا الہ الا اللہ ہے تو بس ہے. سبحان اللہ. رسول نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، صاحب ہیں. رسول نے کہا جنت ہے، سب نے کہا ہے. نظر کسی کو نہیں آتی یہ چیزیں.
رسول نے کہا دوزخ ہے؟ سب نے کہا ہے۔ رسول نے کہا حشر ہے؟ سب نے کہا ہے۔ نشر ہے؟ کہا ہے۔ سوال ملک نکیر ہے؟ کہا ہے۔ فشار قبر ہے؟ کہا ہے۔ کعبہ ہے؟ کہا ہے۔ قبلہ ہے؟ کہا ہے۔ نماز ہے؟ کہا ہے۔ کہا یوں پڑھنا ہے جیسے میں پڑھ رہا ہوں، کہ صاحب بالکل یوں ہی پڑھیں گے سبحان اللہ، جیسے آپ پڑھ رہے ہیں۔ چاہے مسلمان 72 طریقوں سے نمازیں پڑھیں، لیکن ہر طریقے سے پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا کہتا یہی ہے کہ رسول یوں پڑھتے تھے۔ دیکھیں نا، وہ بحث نہیں ہے نا۔ سبحان اللہ، اب رسول جو جو کہتے رہے سارے مسلمان یقین کرتے رہے۔ اسی کا نام ہے اسلام، اسی کا نام ہے ایمان۔ رسول نے کہا آدم ہے، سارے مسلمانوں نے مان لیا صاحب ہے۔ رسول نے کہا نوح ہے، یحییٰ ہے، زکریا ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، شیش ہے، انوش ہے، یوسف ہے، یعقوب ہے، یہودا ہے، داؤد ہے، سلیمان ہے، سب نے مان لیا ہے۔ رسول نے کہہ دیا نہیں، ایک کم 1,24,000 ہے۔ کہا صاحب ہے، کسی نے نام بھی نہیں پوچھے رسول اللہ سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں بھائی زاہد صاحب، کتنے نبیوں کے نام یاد ہیں آپ کو؟ یہی 50 سال کے ہوں گے مشکل سے کھیستان کے نا۔ جتنے سارے عالم اسلام کو یاد ہیں اتنے ہی میرے بھائی کو یاد ہیں۔ سبحان اللہ، جتنا ریاض یونیورسٹی کے لیکچرر کو یاد ہوں گے نا، یا جامعہ ازہر کے اسلامک دین کو، اتنے ہی ہمیں یاد، بلکہ ان سے کچھ زیادہ ہی ہوں گے ہمیں یاد، سبحان اللہ، کیونکہ ہم تو علم کے دروازے سے وابستہ ہے نا، ہمیں کچھ زیادہ ہی ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایمان کتنوں پر ہے مسلمانوں کا؟ 1,24,000 پر۔ نام کتنوں کے آتے ہیں؟ 50 کے۔ کوئی پہاڑ ہی نہیں لیتا، کتنے بٹا کتنا کروں، پرسنٹیج ہی کوئی نہیں۔ لیکن مسلمان سے پوچھو کہ صاحب ان 1,24,000 میں سے ایک کم کر دے، کہ نہیں 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 کافر ہو جائے گا، خبردار۔ بھائی کیوں کافر ہو جائے گا؟ بھائی ان کا نام نہیں پتا، ان کے پتے نہیں پتا، سبحان اللہ، ان کا نام نہیں پتا، ان کا پتہ نہیں پتا، ان کا حسب نسب نہیں پتا، ان کا دائرہ تبلیغ نہیں پتا، ان کا صحیفے کا علم نہیں، ان کی کتاب کا علم نہیں، کیا کہا، کب آئے، کیوں آئے، کس جگہ آئے، ان کی شریعت پہ ہمیں چلنا نہیں ہے، ان کے پیغام پر ہمیں جانا نہیں، ان کے راستے پر ہمیں چلنا نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں، مطلب نہیں، ایمان رکھو۔ سبحان اللہ، میں کیوں رکھو؟ جی رسول نے کہا ہے، رسول کہے بس وہ مان۔ ہم تو آج شب عاشور کی مجلس میں ایک جملے کے لیے تو ساری تقریر کر رہے ہیں۔ صاحب 1,40,000 تھے، صاحب تھے، ایک کم نہیں کر سکتے آپ مولانا، سارے 90 کروڑ مسلمان مل کر خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کے لٹک جائے، پروردگار ایک کم کر دے ان میں سے، نہیں کرے گا نا کم۔ اور جو یہ کہیں بھی نبی کم ہو گیا وہ کافر۔ بہت توجہ ادارے محترم، جو یہ کہہ دے کہ ایک بھی کافر ہو گیا، جو یہ کہہ دے کہ ایک بھی نبی کم ہو گیا وہ کافر ہو گیا، ایک کا بھی انکار جو کر دے وہ کافر۔ ایک کم 1,24,000 میں سے جو ایک نبی، اس کا نام بھی اسے نہیں تھا، مسلمان بیچارہ انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ محمد کی دی ہوئی فیگر میں سے دنیا کی کوئی اتھارٹی نہ ایک سکتی ہے نہ ایک زیادہ کر سکتی ہے۔ تو مسلمانوں پیمانہ، میزان، اصول، قانون کیا بنایا آپ نے؟ یہ بنایا کہ پیغمبر کے لبوں کی جوش کا نام اعتبار ہے، اور اس پر اعتبار نہ کرنے کا نام کفر ہے۔ تو پھر مجھے آج شب عاشور میں ادا خانہ ابو طالب کے اس تاریخی اجتماع سے یہ عرض کرنے دے کہ جس نبی نے یہ کہا تھا کہ ایک کم 1,24,000 پیغمبر ہے، تو اس کے کہنے پر آپ نے بغیر دیکھے ہوئے ایک کم 1,24,000 پیغمبر کو مان لیا، تو اسی نبی نے تو غدیر کے منبر سے بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، راستہ ہم نے بدلا یا آپ نے بدلا؟ ہم تو اس اصول پر چل رہے ہیں کہ رسول نے کہا کہ میرے کہنے پر خدا کو وحدہ شریک مانو، ہم لیا۔ میں کہہ رہا ہوں جنت ہے، ہم نے مان لی۔ میں کہہ رہا ہوں کوثر ہے، ہم نے مان لیا۔ میں کہہ رہا ہوں 1,24,000 پیغمبر ہے، ہم نے اعتبار کیا لب پیغمبر پر۔ اسی پیغمبر کے لبوں پر ہم نے سنا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔
उसी नबी ने कहा कि या अली अंत मिन्नी वाना मिनका, उसी नबी ने कहा कि या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून बिन मूसा, उसी नबी ने कहा कि या अंत वलीउल अम्र मिन बादी, उसी नबी ने कहा कि या अली अंत क़सीमुन नार वल जन्ना, उसी नबी ने कहा कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, उसी नबी ने कहा कि अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, उसी नबी ने कहा कि अन-नज़्रु लिवजहि अलीय्यिन इबादा, उसी नबी ने कहा कि मसलु अलीय्यिन का मसलिल काबा, उसी नबी ने कहा कि फ़इन तअम्मरू अलीय्यन फलयाख़ुज़ बिकुम अला सिरातिन मुस्तक़ीम, उसी नबी ने कहा कि लौती अन्ना रायता गदन रजुलन करदारन गैर फरार, कल अलम अता करूंगा मर्द को जो करार होगा गैर फरार होगा। उसी नबी ने कहा या अली लहमो का लामी दमो का दमी सुलमो का सुलमी हरबो का हरबी बुग़्ज़ो का बुग़्ज़ी हुब्बो का हुब्बी। उसी नबी ने कहा कि मन अरादा अन युनज़िरा इला आदमा फी इल्मिही व इला नूहा फी तक़वाही व इला इब्राहीमा फी खुल्लतिही व इला मूसा फी हैबतिही व इला यूसुफ़ा फी जमालिही फलयंज़ुर इला वजहि अली इब्न अबी तालिब। उसी नबी ने कहा कि या अली अंत साहिब हौज़ी व साहिब लिवाई, या अली अंत वसी व वली व वज़ीरी व अख़ी फ़ी दुनिया वल आख़िरा। उसी नबी ने तो ये सब कुछ कहा। उसी नबी ने आखिर में फैसला कुन जुमला कह दिया कि या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल विलादा वला यबग़ज़ुका इल्ला ख़बीसुल विलादा। अली तुझसे मोहब्बत वो रखेगा जिसकी विलादत में तहारत होगी, तुझसे बुग़्ज़ वो रखेगा जिसकी विलादत में खबासत होगी, नापाक होगी। नारा मशरिक़ का नारा मग़रिब का मौला चढ़ता सूरज सूरज की किरणें सूरज की किरणें गंगा की ठंडक दरिया की रवानी बहता पानी आदम का मौला मिलकर कहो का मौला मनु का मौला अली का मौला का मौला का मौला यूसुफ का मौला का मौला बाबर का फाते रनी नारा बस सबका मौला सबका मौला नारे हैदरी। जियो अब मिलकर बुलंद आवाज से मिलकर बाहर तक सलावत भेजे मोहम्मद वाले। भाई ये हमारा मजहब है, अब इसमें बुराई क्या है हमें बता दें। आप कह रहे हैं रसूल अल्लाह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, सबने मान लिया, हमने भी मान लिया। हमने तो आपसे ये नहीं पूछा कहाँ कब कहाँ कौन सी रिवायत में है, कौन सी किताब में है, तो आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि अली वलीउल्लाह कब कहाँ किस जगह कहा। भाई अकीदा मुखबिर सादिक की खबर से बनता है। बहस ये मत करो किस किताब में अली वलीउल्लाह कब से अज़ान में आया, कब से कलमे में आया, ये बहस नहीं है। वरना मैं पूछ लूंगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह कब से आया, कब आया, कहाँ आया, किस जगह आया। बहुत तवज्जो, ये बातें ना करें, बात ये ना करें। मैं बताता हूँ आपको सवाल क्या करें। सवाल ये ना करें कि अली वलीउल्लाह अज़ान में कलमे में है या नहीं है, जुज़ है या मुस्तहब है या वाजिब है या कुर्बत की नियत से, ये बहस ना करें। सवाल सिर्फ ये करें कि अली वलीउल्लाह नबी ने कहा या नहीं कहा। बहुत तवज्जो जाने होता है, बस ये है बहस सिर्फ ये है कि अली वलीउल्लाह नबी ने कहा या नहीं कहा। मन कुंतु मौला नबी ने कहा या नहीं कहा। नादे अली मज़हर अजायब नबी ने कहा या नहीं कहा। अली से मदद मांगी या नहीं मांगी। दावत ज़ुल-अशीरा में अली की मदद कबूल की या नहीं की। अली को अपना नासिर और मददगार पैगंबर ने कहा या नहीं कहा। अगर नहीं कहा तो या अली मदद कहना हराम, अगर कहा तो या अली मदद तर्क करना हराम, और तर्क करने वाला हरामी। खत्म हो गई, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। सीधी बात करो। हमें तो इताअत रसूल करना है। अगर नहीं कहा तो हराम, कोई भी हो, अली हो या अली के बाप हो।
ہمیں احترام رسالت عزیز ہے. ثابت کرے کہ نہیں کہا. آج ہی سے بند، ابھی سے بند. اگلے محرم تک کی مہلت دے رہا ہوں. ڈھونڈ کے لے آئے کہیں سے کہ نہیں کہا. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. قیامت تک نہیں لا سکتے، اتنا یقین ہے نا. جیسے میں نے اسی امام بارگاہ سے پچھلے سال کہا تھا کہ آج ہی مذہب بدل دوں. اعتماد ہو تو ایسا ہو نا، یہ صرف فقہ جعفریہ کے ماننے والے ہوتے ہیں. آج ہی آپ قصیدے پڑھیں، آپ اشتہار نکالیں، آپ پوسٹر نکالیں، آپ جلسے نکالیں، آپ جلوس نکالیں، آپ ایڈورٹیزمنٹ کریں، آپ سب کو ملا جلا کے حسین کے ساتھ کھڑا کر دیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ہمیں تو ایک بات دیکھنا ہے کہ آج ہی مذہب بدل دوں. جاوید خالد العابدی کہہ رہا ہے یہ ہزاروں کے مجمع میں، آواز کو محفوظ کرو. آج ہی دیکھو فخر سے کہتے ہیں، مانو تو ایسوں کو مانو. آج ہی شاہ جی، آج ہی درگامی صاحب، آج ہی مذہب بدل دوں. چاہے جو بھی حشر ہو، ایک ہی میدان سے دکھلا دو فرار مرتضیٰ. بیٹھے ہو کہاں بیٹھے ہو، ایک ہی میدان، ایک ہی میدان سے. کا نام ہے اسلام، کا نام اسلام نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم مُؤْمِنِينَ. یہ مومن نہیں ہے جو آپ کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے. رسول کی بارگاہ میں آ کر آخرت پر ایمان لا کر اللہ کا اقرار کر کے بھی قرآن کی نظر میں بزم رسالت میں بیٹھنے والے مومن نہیں. مومن وہ ہے جو اطاعت رسول کرے، مومن وہ ہے جو احترام رسالت کرے، مومن وہ ہے جو احترام پیغمبر کرے، مومن وہ ہے جو پیغمبر کو معصوم مانے، مومن وہ ہے جو پیغمبر کو نور مانے، مومن وہ ہے جو پیغمبر کو اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بڑی ہستی مانے، مومن وہ ہے جو پیغمبر پہ درود بھیجے، پیغمبر پہ سلام دے. مومن وہ ہے جو پیغمبر پہ درود بھیجے، پیغمبر پہ سلام بھیجے. مومن وہ ہے جو پیغمبر کہے اسے تسلیم کر لے. مومن وہ ہے جو پیغمبر مانگے اسے دے دے. مومن وہ ہے جو پیغمبر مانگے اسے دے دے. مومن وہ ہے جو پیغمبر مانگے جب بھی مانگے، جہاں بھی مانگے، جس جگہ بھی مانگے، جس وقت بھی مانگے، جس صحت کے زمانے میں مانگے یا بیماری کے زمانے میں مانگے، پیغمبر جب بھی مانگے اسے دے دے. مومن وہ ہے جو پیغمبر کی محفل میں باادب رہے، مؤدب رہے. مومن وہ ہے جو پیغمبر سے بلند آواز میں بات نہ کرے. مومن وہ ہے جو پیغمبر سے آگے نہ چلے. ساری تاریخ تو میں نے پڑھ دی. ایک بھٹی صاحب نے کہا سبحان اللہ. بشیر بھائی دیکھے نا ہے بات بس. اطاعت رسول یہ ہے، اطاعت رسول یہ ہے کہ نبی کی آواز سے آواز بلند نہ ہو. لا ترفعوا اصواتکم. آواز بلند ہوئی، اعمال ہفت ہو گئے. تو ہمیں تاریخ میں یہ دیکھنا ہے کہ اطاعت رسول کس نے کی. جس نے بھی اطاعت رسول کی، وہ جو بھی ہے ہمارا اسے سلام. میں کتنی واضح سی بات کر رہا ہوں. اطاعت رسول جس نے بھی کی، وہ جو بھی ہے اسے ہمارا سلام. یہ ہے مذہب جعفری. ہمیں کسی سے دشمنی نہیں ہے. ہم شخصیتوں کے مخالف نہیں ہیں. شخصیتوں کے مخالف اس لیے نہیں ہے کہ شخصیتوں کے موافق بھی نہیں ہے. اب یہ فلسفہ نہیں سمجھ میں آئے گا آپ کے. یہ فلسفے کی بات ہے. بس شخصیتوں کی مخالفت کون کرے گا؟ جو شخصیت کی موافقت کرتا ہوں. ہم شخصیت کو مانتے ہی نہیں، نہ اچھا مانتے ہیں نہ برا مانتے ہیں. ہم شخصیت کے قائل ہی نہیں بھائی. ہم خود بہت بڑی شخصیت ہے. کیا حال ہے؟ ہم کسی شخصیت سے، پرسنالٹی سے ہم مروب نہیں ہوتے. ہم تو کردار دیکھتے ہیں. اس لیے کہ اسلام شخصیتوں ہی کے تو بت توڑنے آیا تھا، کردار کے تاج محل بنانے کے لیے آیا تھا. اسلام نے شخصیتوں کے بت توڑے ہیں، کردار کی بلندیوں کو سلام کیا ہے. ہمیں شخصیتیں مت دکھاؤ. یہ ایسی شخصیت، یہ ویسی شخصیت، یہ آفت شخصیت، یہ مصیبت شخصیت، یہ قیامت شخصیت. ہمیں کردار دکھاؤ. ہمیں کوئی ایسا کردار دکھاؤ کہ جو سونے میں بھی اطاعت رسول کرے.
میں نے کہا تھا نا دوسری مجلس میں، ہمیں کوئی ایسا کردار بتاؤ جو سونے میں بھی اطاعت رسول کرے. ہے کوئی عالم، کوئی علامہ، کوئی مفتی، کوئی مجتہد، کوئی امام، کوئی ہے دنیا میں جو سونے میں رسول کی اطاعت کر کے بتائے؟ کیسے سوتے تھے رسول اللہ؟ مولوی کو سوتے ہوئے اپنا نہیں پتا ہوتا، ٹانگ کدھر ہے، سر کدھر ہے، مجھے نہیں پتا. میں جاگتا تو مجھے پتا نہیں، ایسے بیٹھا ہوں. میں اگر سو جاؤں گا مجھے کیا پتا سر کدھر ہے، ٹانگ کدھر ہے، دائیں کر بیٹھوں بائیں کر بیٹھوں، ہاتھ ادھر ہے ادھر ہے، کیا کچھ نہیں پتا. چاہے کہ یہ بتائیں سوتے ہوئے کہ رسول یوں سوتے تھے، اور پھر کوئی بڑی چیز اس کی تصدیق بھی کر دے. ویسے نہیں. دیکھیے دوستو، علی کا بستر پہ سونا کمال نہیں ہے. چلو علی اگر علی بن کے سوتے تو کوئی کمال کی بات نہیں تھی. علی تو آج نبی بن کے سونا ہے. اگر علی بن کے سوتے ہیں علی تو ہجرت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، کافر پہچان لیں گے، فوراً پیغمبر کا پیچھا کریں گے. علی کو آج سونا ہے نبی کا بھیس بدل کر، اور بالکل اسی طرح سونا ہے جیسے نبی. اور پھر سونا ہے، سونے کی ایکٹنگ نہیں کرنی، سونا ہے. اس لیے کہ نبی کہہ گئے سو جاؤ، اور اگر نبی کہہ دے کہ سو جاؤ تو جاگنا حرام ہے. بات توجہ ہے جانو بتاؤ. یہ ہے تو بس اسی لیے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے علی کو یاد کرتے ہیں کہ اور کوئی نمونہ ہی نہیں ہے اتباع رسول کا ہمارے پاس. اطاعت رسول کا کوئی پیکر ہی نہیں ہمارے پاس. اس لیے علی کو ہم نے نمونے کامل بنایا ہوا ہے. علی آئینہ ہے جس میں رسالت نظر آتی ہے. علی ایسا آئینہ ہے جس میں احترام رسالت کے تمام خد و خال واضح ہوتے ہیں. اس لیے کہ علی نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا. سبحان اللہ، آپ کی خاموشی کے ہم قربان. ہم نے اس لیے یہ جملہ کہا تھا، اس لیے کہ علی نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، خدا کی قسم نہیں پڑھا، واقعہ نہیں پڑھا. یہ علی بھی کلمہ پڑھے، امت بھی کلمہ پڑھے تو پھر علی میں اور امت میں فائدہ. کلمہ تو نبی کا انہوں نے پڑھا جو پہلے کافر تھے. علی نے نہیں پڑھا، علی نے کلمہ تھوڑی پڑھا ہے، علی نے تصدیق کی ہے. تصدیق کرنا اور ہے، کلمہ پڑھنا اور ہے. علی نے جب تصدیق رسالت کر دی تو علی کو سن کر سب نے کلمہ پڑھا. ہمارا سلام. علی نے دوستو، علی نے کلمہ نہیں پڑھا، علی نے تصدیق کی ہے. علی اگر کلمہ پڑھتے نا تو بس کلمہ پڑھ کے بیٹھ جاتے آرام سے. میدان میں جاتے نہ جاتے بھی تو آ جاتے، کوئی فرق نہ پڑتا. لیکن کلمہ پڑھا ہے، اب کلمے میں یہ شرط تو نہیں ہے کہ صاحب میدان میں بھی رہیں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہر میدان سے ساری دنیا چلی جاتی تھی، علی نہیں جاتا تھا. علی جا ہی نہیں سکتا تھا، علی کی مجبوری تھی. اس لیے کہ ساری دنیا کے چلے جانے سے رسالت پر کوئی حرف نہیں آتا تھا. علی اگر میدان سے قدم ہٹاتا تو رسالت کے ختم ہونے کا وہی اعلان ہو جاتا کہ جس کا گواہ بھاگ گیا اس کی رسالت کا. علی وٹنس ہے. اور سارے مل کر ایک درود بھیج دو بآواز بلند. علی نے نبوت کی تصدیق کی ہے. نبوت کی، محمد کی نہیں. محمد کی تصدیق کرتے تو سن 11 ہجری کے بعد علی کی ذمہ داری ختم. محمد دنیا سے گئے، علی کا وعدہ بھی گیا. لیکن ایسا نہیں ہے. علی نے کی ہے تصدیق نبوت کی. نبوت ہے قیامت تک، تو علی کا وعدہ نصرت بھی ہے قیامت تک. اسی لیے علی کا بیٹا پردہ غیب میں بیٹھا ہے کہ جب کوئی نبوت پہ حملہ کرے زمانے کا امام اس کا دفاع کر لے. بہت توجہ ہے امام محمد. سلامات محمد علیہ. یہ ہے
نبوت کا وعدہ کیا ہے نا کہ نبوت کی سپر بنیں گے. جب بھی نبوت پر حرف آئے گا علی سامنے آئے گا، اور کسی روپ میں بھی آئے، کسی صورت میں بھی آئے. سبحان اللہ. بقول اب سمجھ لینا، بقول استاد قمر جلالوی کے کہ فضل خدا سے دو پسر دونوں امام مشرق ہیں. علی کے فضل خدا سے دو پسر دونوں امام مشرق ہے. باپ کو کیوں ہو زحمتیں؟ بھائی خدا کے لیے سمجھ لیں، اس میں سے دیکھو، فضل خدا سے دو پسر دونوں امام مشرق ہے. باپ کو کیوں ہو زحمتیں؟ ایسے ہو جب یہ نور عین ظلم یزید دیکھ کر حکم رسول کے خلاف دین پکارا یا علی، سامنے آ گئے حسین. بر محمد والے محمد صلی اللہ. ایک بار صلوات بھیج لیں آپ. فضل خدا سے دو پسر دونوں امام مشرق ہیں. باپ کو کیوں ہو زحمتیں؟ ایسے ہو جب یہ نور عین. جس باپ کے بیٹے لائق ہو اس باپ کو زحمت نہیں ہوتی. پھر ظلم یزید دیکھ کر حکم رسول کے خلاف دین پکارا یا علی، سامنے آ گئے حسین. کیا بات ہے میرے نانا کے دین. اب سمجھے میرے بھائی عباس تو پرچہ دیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حسین کی جنگ ایک سیاسی جنگ تھی. دیوانے ہو، سیاسی جنگ نہیں تھی. بات صرف اتنی سی تھی کہ یزید اپنے وقت کے محمد سے بیعت لینا چاہتا تھا. بات صرف اتنی تھی. تاریخ کے طالب علموں کو غلط نہ پڑھاؤ، ان کے ذہنوں کو مسموم نہ کرو. یہ کوئی سیاسی جنگ نہیں تھی. یہ جنگ تھی عقیدے کے تحفظ کی جنگ. یہ جنگ تھی اصول دین کی بقا کی جنگ. یہ جنگ تھی انسانیت کی سرفرازی کی جنگ. اس لیے کہ یزید نے نہ امام حسین نے یزید سے مطالبہ کیا تھا کہ یہ تخت مجھے دے دے، نہ یزید نے کہیں یہ چارج لگایا کہ حسین میرا تخت الٹنا چاہتے ہیں. تو سیاسی جنگ کہاں سے ہوگی؟ دیکھا شریف میں کسی تاریخ میں بتائیں کہ حسین نے یہ کہا ہو کہ یہ تخت شام میرے حوالے کر دے، یا یزید نے کہا ہو کہ صاحب آپ میرے تخت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، لہذا میں آپ سے جنگ کروں. ایسا بھی نہیں، ایسا نہیں ہے. یزید نے کہا کوئی نبی نہیں تھا، کسی پر قرآن نازل نہیں ہوا، یہ بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا جو انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے رچایا تھا. حسین سامنے آ گئے. تو نبوت اگر سیاست ہے تو پھر تاریخ میں تم نے ٹھیک لکھا. نبوت عقیدہ ہے، سیاست نہیں ہے. ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، آپ کیا جانے کربلا کیا ہے. بادشاہوں کے دسترخوانوں پر پل کر جوان ہونے والی نسلیں کیا جانے کہ کربلا کیا ہے. دین پکارا یا علی، سامنے آ گئے حسین. کیا بات ہے میرے نانا کے دین. حسین آپ تو جانتے ہیں آپ کے نانا نے مجھے کتنی محبت سے سینچا تھا. ہاں دین میں جانتا ہوں. ہم دونوں ساتھ ہی تو پروان چڑھے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ تم میرے نانا کے سینے میں تھا، میں اپنے نانا کے سینے پہ تھا. دین جس گود میں تو پروان چڑھا ہے اسی گود میں میں پروان چڑھا. جس زبان پر دین تو جاری ہوا ہے اس زبان کو میں نے چوسا ہے. غم نہ کر. کیا چاہیے تجھے؟ کہا یزید نامی ایک بیماری مجھے لگ گئی ہے. دین نے کہا اے علی و بطول کے بیٹے، مجھے یزید نامی ایک بیماری لگ گئی ہے، میرے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے. کر کیسے بچ سکتا ہے؟
یہ بیماری کیسے ختم ہو؟ دین کہتا ہے اگر تو اپنا خون دے دے تو میں بچ جاؤں. کہا کتنا خون چاہیے؟ کہا بہت عرصے سے لگی ہوئی ہے یہ بیماری. تو سمجھ لو میرے جملے کو خدا کی بہت پرانی ہو گئی ہے یہ بیماری, کھل کر آج آئی ہے. یہ کینسر تھا, 61 ہجری میں ظاہر ہوا. بیماری بہت پرانی ہے, بہت بڑھ چکی ہے حسین یہ بیماری کا. پھر بھی ہم نے عیسیٰ کو مسیحائی سکھائی ہے, میری بیماری دور نہیں کر سکتے. بول تجھے کیا چاہیے؟ کہا مالا خون چاہیے. کہا کتنا؟ کہا جتنا دے سکتے ہو. کہا دے سکتے ہو. حسین مجبور نہیں ہے. 80 برس کے بوڑھے سے لے کر 6 مہینے کے بچے تک کا خون ہوگا, وہ بچ جائے گا. دین نے, اب میرا جملہ سن لے, شاید یہ شب عاشور کا جملہ قبول ہو جائے میری طرف سے اور شفاعت کا ذریعہ ہو جائے آپ سب کی اور میری. دین نے ادب سے جھک کر دین پناہ کو سلام کیا. اے مجھے زندگی دینے والے حسین, تیرے بچے جیے. کہا نہیں, سب بچے قربان کر دوں گا, تو بچے اور تو بچے گا. کہاں یہ قربانیاں, یہ خون کہاں دینا ہے؟ کہا مدینے میں نہیں. اچھا, مکے میں نہیں, کسی نامعلوم سے جنگل میں دینا ہے. نامعلوم جنگل میں اس لیے دینا ہے کہ تیرا خون اس پر گرنے کے بعد جب وہ جنگل کربلائے معلیٰ کہلائے اور اس کی مٹی خا کے شفا کہلائے تو تاریخ کو تسلیم کرنا پڑے کہ معصوم کا خون یہ ہوتا ہے. یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے نا. میں کتنا بھی پاکیزہ صحیح, لیکن اگر میری ٹانگ سے خون نکل کر پیسے کے برابر میری شلوار پر لگ جائے, نماز تو نہیں ہو سکتی نا. اور کربلا کے سارے شہید تیر کھا رہے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں, زخم کھا رہے ہیں اور سجدے کر رہے ہیں. میرا خون میرے جسم کو لگ جائے تو ناپاک ہو جائے. حسین کا خون جس مٹی میں گر جائے وہ مٹی سجدے کے قابل ہو جائے. بڑے سکون سے سنو مسائل کی. میں تاریخ کے ہر رخ سے گزر رہا ہوں اسی لیے اس مضمون کو سمیٹتے ہوئے کہ سال بھر یاد رکھیں گے, آپ ذہنوں میں محفوظ کریں گے ان افکار کو. آ گئے کربلا. 28 رجب کو سن 60 ہجری کو حسین نے مدینہ چھوڑا, ماں کی قبر کو سلام کیا, نانا کے روزے پہ آداب کیا. 3 شعبان سن 60 ہجری کو مکے پہنچے. 8 ذوالحج کو احرام کھولا, مکہ چھوڑا, کربلا کی طرف چل گئے. اور 2 محرم تھی 61 ہجری کی کہ حسین کا گھوڑا چلتے چلتے رکا. حسین نے عباس سے کہا رک جاؤ, یہی منزل ہے, یہی ہمیں ٹھہرنا ہے. خیمے نصب ہو گئے اسی منزل پر. زینب بہت گھبرائی جب خیمے نصب ہونے لگے اور گھبرا کے کہا بھیا پھینکو یہ خاک بھائی, میری جان جاتی ہے. اس خاک سے تمہارے خون کی بو مجھ کو آتی ہے. یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتے. نہیں زینب, انبیاء تو یہاں آئیں گے طواف کرنے کے لیے. سارے نبیوں کو خبر دے دی گئی ہے اس زمین کی. ہر شب جمعہ میں ملائکہ نازل ہوں گے یہاں. یہ ہے کربلا. اچھا بھائی, 2 محرم کو پہنچ گئے دوستو. 3 محرم کو خیمے دریا سے ہٹ گئے. 4 اور 5 اور 6 محرم آپ رو چکے. 7 محرم کو پانی بند ہو گیا اور آج شب عاشور. 1 رات کا مہمان ہے فاطمہ کا لال, اور رو لو تب بھی مہمان ہے, نہ رو تب بھی مہمان ہے. کل چلا جائے گا یہ مہمان. اور اگر سڑکوں پر آ کر بیٹھ ہی گئے ہو اپنا نیند اور آرام اور سکون, کسے کہتے ہیں شب عاشور. آج کی شب ہمارے یہاں عزا خانوں کے دروازے بند نہیں ہوتے. آج کی شب تمام ماتمی حلقے ننگے پاؤں ننگے سر ہر عزا خانے میں الوداع پڑھتے ہوئے پھرتے ہیں.
مولا حسین خدا حافظ، مولا معاف کر دینا، جی بھر کے رو نہیں سکے۔ پتہ ہے آج کی شب ہمارے اذا خانے کیوں کھلے ہوتے ہیں؟ آج کی شب ایک لمحے کے لیے بھی کوئی اذا خانہ بند نہیں ہوتا، اس لیے کہ علماء نے لکھا کہ آج کی شب کے کسی بھی وقت میں کسی بھی اذا خانے میں حسین کی اجڑی ہوئی ماں پرسہ لینے آ جاتی ہے۔ حسین کی اجڑی ہوئی ماں فاطمہ زہرا آئیں گی آج کی شب۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی اذا خانہ خالی ہو، وہ آئیں اور بغیر پرسہ لیے چلے جائیں۔ ہر وقت اذا خانوں میں رہنا، آج کی شب گھروں میں نہ گزارنا عزاداروں۔ ایک بات اور کو عزاداروں، آج کی شب اپنے بالوں میں کنگھی نہ کرنا۔ کیوں مجھ سے پوچھ لو؟ اس لیے کہ آج کی شب عاشور، جب زینب نے کہا بھیا خیمے کی پشت سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کیا زینب پہچانا نہیں؟ اماں زہرا کربلا آئی ہوئی ہے، اماں زہرا کربلا آئی ہوئی ہے۔ علماء نے لکھا یہ رات حسین نے تو عبادت میں بسر کی، مگر حسین کی اجڑی ہوئی ماں تمام رات اپنے بالوں سے حسین کا مقتل صاف کرتی رہی۔ تو دوستو، جب آج فاطمہ زہرا کے بال کھلے ہوئے ہیں، مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں کیا خوبصورت مجلس پڑھ رہے، کیا خوبصورت مجلس سن رہے ہو عزاداروں۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، روتے جاؤ، بس روتے جاؤ، یہ سوچ کر رونا کہ آخری رات ہے۔ کیا یہ سوچنا کافی نہیں ہے کہ بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ بی بی زہرا خدا حافظ۔ شہزادی فاطمہ زہرا تیرے بچے کے عزادار آئے ہیں۔ بی بی تیرا گھر اجڑ گیا تھا، بی بی تیرے خیمے چل گئے تھے، بی بی تیرا سجاد کا بستر چل گیا تھا، بی بی تیری سکینہ کے تماچے لگ گئے تھے، بی بی تیری زینب کے ہاتھ بند گئے تھے۔ آج ذرا دیکھ کراچی کے اس اذا خانے میں آ کر تیرا دربار پھر سج گیا۔ جزاک اللہ۔ بی بی تیرا دربار پھر سج گیا۔ شہزادی تیرے ماتمدار آئے ہیں، تیرے بچے کے عزادار آئے ہیں۔ بی بی آ کر دیکھ تو صحیح ہمارے وہ مومنین۔ عزاداروں یہ بتاؤ، یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ مومنین، ایسے بھی مومنین باہر اپنی کاروں میں بیٹھے ہیں جو مخمل کے علاوہ پاؤں نہیں رکھتے۔ آج اللہ جانے وہ 10 بجے سے سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ننگے پاؤں ہیں، ننگے سر ہیں۔ کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ بطول کی بیٹیاں بھی تو خاک پر بیٹھی ہیں، کائنات کی شہزادیاں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک۔ روتے جاؤ، روتے جاؤ، آنسو نہ روکو۔ سنو گے شب عاشور کے مسائل؟ حسین نے عباس کو بلایا، جہاں تک مجھ میں ہمت ہوگی سانس لے لے کے پڑھوں گا، لیکن پڑھوں گا ضرور۔ بلایا حسین نے عباس کو، عباس جی مولا اور ذرا خیموں کا جائزہ لیں، ذرا ماؤں کا حوصلہ دیکھیں۔ جس خیمے میں جا کر دیکھا ہر ماں اپنے بچے کو لیے بیٹھی ہے اور ایک ہی جملہ کہہ رہی ہے، مجھے زہرا سے شرمندہ نہ کرنا۔ لیکن جب زینب کے خیمے میں پہنچے ہیں نا عزاداروں، زینب کے خیمے میں تو زینب عجیب جملہ کہہ رہی تھی، اور نہ محمد اگر تمہاری زندگی میں اکبر کے جسم پر ایک خراش بھی آ گئی تو دودھ نہیں بخشوں۔ اچانک حسین نے سنا کہ ایک خیمے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ کہا عباس تم نے سنا کوئی بی بی رو رہی ہے؟ حملہ آواز تو آئی۔ سامنے والے خیمے میں جا کر دیکھا علی کی چھوٹی بیٹی کلثوم جانوں میں سر دیے ہوئے علی کی چھوٹی بیٹی زانوں میں سر دیے ہوئے روئے جا رہی ہے۔
عزادارو عباس کی زندگی میں اور کوئی شہزادی رو پڑے؟ غازی پہنچا قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے شہزادی ابھی تو عباس زندہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ بھیا عباس میں نہ روؤں تو کیا کروں؟ کہا کیوں بی بی؟ کہا بھیا آج کیا ہے؟ کہا شب عاشور۔ کہا صبح کیا ہے؟ کہا صبح عاشور۔ کہا کیا ہوگا عاشور میں؟ عباس کہتے ہیں قربانیاں دی جائیں گی حسین پر۔ کہا پھر میں نہ روؤں؟ ہر ماں اپنے بچے کو قربان کر رہی ہے، ارے میرے کوئی اولاد نہیں، صبح بھائی پر کسے قربان کروں گی؟ غازی عباس نے تلوار کلثوم کے قدموں میں رکھی، شہزادی غم کیوں کرتی ہے؟ تیری طرف سے عباس قربان ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، روتے جاؤ۔ ہاں کیا باہر آ رہی ہے مسائل کی، کیا باہر روتے روتے جو دعا مانگو پوری ہو جائے گی۔ آج شب عاشور ہے، آج فاطمہ زہرا سے دعا مانگو مگر روتے ہوئے، آنسو نہ رکے۔ عزادارو یہ رات ابھی بیتی نا، جب صبح کا وقت آیا، جب صبح میرے سنے میرے یہ علماء اکرام واجب الاحترام، نماز صبح کا وقت آیا، حسین خیمے سے باہر آئے، آواز دی بیٹا علی اکبر آزاد ہو۔ علی اکبر نے تیمم کیا قبلے کی طرف رخ کر کے، اکبر نے کہا اللہ اکبر۔ عزادارو سن لینا، اگر مولا نے مجھے طاقت دی، بھائی مجھے روکنا نہیں، یہ جملہ میرا مکمل ہونے دینا۔ اکبر نے جو کہا نا اللہ اکبر، ساری سیدانیاں اپنے اپنے خیموں سے زینب کے خیمے میں آ گئی۔ سانس لے لو پھر مجھے نہ کہنا، میں قیامت کا جملہ کہنے والا ہوں۔ ساری بیویاں زینب کے خیمے میں آ گئی، زینب نے کہا بیویوں دعا کرو یہ آواز سلامت رہے، بیویوں دعا کرو یہ آواز سلامت رہے۔ زینب نے ایک مرتبہ فضا کو بلایا، فضا ذرا بھائی سے جا کر کہہ کہ اکبر سے کہو کہ اذان ذرا بلند آواز میں دے، اس لیے کہ حسین کی ساری بہنیں خیمے میں آ گئی ہیں، سب اکبر کی آخری اذان سننا چاہتی ہیں۔ حسین اکبر کے پاس گئے، بیٹا تم شبیہ رسول ہو، میری ساری بہنیں تیری آواز سننا چاہتی ہیں، اذان ذرا بلند آواز سنو، اذان ذرا بلند آواز میں دے۔ اکبر نے باپ کو دیکھا، بابا جو حکم دیں گے تعمیل کروں گا، مگر آپ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں بابا، آپ تو امام ہیں، آپ میری آواز میں اتنی طاقت دے دیجئے کہ میری اذان کی آواز خیموں میں آپ کی بہنیں سنے، مدینے میں میری بہن سنے، فاطمہ سنا، جس سے وعدہ کر کے جزاک اللہ ماتم کرو نا، صرف شب عاشور ختم کر دی میں نے مجلس۔ ایک جملہ شاجی، جزاک اللہ۔ ہاں سنبھالو اسے، سنبھلتے جاؤ، بے ہوش ہونے کا غم نہ کرو۔ آج کی رات سے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، میرے ہاتھ نہ جوڑو۔ بابا 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 آپ تو امام ہیں، آپ میری آواز میں اتنی طاقت دے دیجئے کہ خیمے میں آپ کی بہنیں آواز سنیں، مدینے میں میری بہن سنیں۔ حسین نے دعا کی، اکبر کو خدا نے طاقت دی۔ اب جو اکبر نے کہا نا اللہ اکبر، اکبر کی آواز مدینے میں پہنچی، اکبر کا انتظار کرنے والی سورا عصا اٹھایا، ام سلمہ کے حجرے میں گئی، نانی میرا اکبر آ گیا، میرا اکبر آ گیا، نانی میں نے کہا تھا میرا اکبر، نانی